الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ محترم حضرات، حاضرین اجلاس، اسٹیج پر جلوہ فروز علماء اعظام، ابھی آپ کے سامنے حفظ کی تکمیل کرنے والے طلبہ عزیز جو حفاظ کرام بن چکے ہیں، ان کے سروں پر اکابر علماء کرام کے ہاتھوں حفظ تکمیل کا تاج رکھا گیا اور گویا کہ فراغت کی سند دی گئی۔ قرآن کریم سے متعلق ایک بات آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے مرد اور عورتوں سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ قرآن مقدس جو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے دستور حیات بنا کر نازل فرمایا، یہ ایسا کلام الہی ہے کہ اللہ نے جب اس کو زمینوں پر، آسمانوں پر، فلک بوس پہاڑوں پر اور کائنات کی بڑی بڑی مخلوق پر پیش کیا تو تمام نے اس بار الہی اور امانت الہی کے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر خود فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن مقدس کو مضبوط سے مضبوط پہاڑ کی چٹان پر نازل کر دیتے تو اس کی چٹانیں ٹوٹ جاتی اور اللہ تبارک و تعالی کے کلام کے اس بوجھ کو برداشت نہ کر سکتی، لیکن جو انسان خلق الانسان ضعیفا، جس کو اللہ نے اس کی خلقت کے اعتبار سے، اس کے اعضاء جوارح کے اعتبار سے، ظاہری اور باطنی اعضاء کے اعتبار سے ضعیف اور کمزور بنایا، آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے مقابلے میں اس کو کیسے متحمل کرنے والا بن گیا اور اس نے کیسے اس کو برداشت کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب آسمان کے اوپر امانت الہی کو پیش کیا تو آسمان اپنی بلندی اور طاقت کے باوجود عجز و درماندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، پروردگار اعظم، اس بار اور اس بوجھ کو اٹھانے کی میرے اندر سکت نہیں، میرے اندر طاقت نہیں، مجھے معاف فرمائیے۔ اللہ نے اپنی امانت کو زمین کے سپرد کرنے چاہا تو اپنی وسعتوں کے باوجود سمٹ کر رہ گئی اور اپنی عاجزی، اپنے ضعف اور کمزوری کا دربار الہی کے اندر اعتراف اور اقرار کرنے لگی
کہ میرے اندر یہ کہاں مجال کہ تیرے کلام اور اس بوجھ کو میں برداشت کر سکوں، اٹھا سکوں۔ اے اللہ تو مجھے معاف فرما۔ اللہ نے اونچے اونچے مضبوط پہاڑوں کے اوپر جب اس کو پیش کرنا چاہا، وہ بھی لرز گئے، تھرا گئے، کانپنے لگے کہ اس بوجھ کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں، تاب نہیں۔ اے اللہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ بڑی بڑی مخلوق اس کے اٹھانے سے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کر رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی سمانت کو، کلام الہی کے اس بوجھ کو اس انسان کے دل نے اور دماغ نے برداشت کیا اور اس کا تحمل کیا۔ اگر آپ غور کریں گے تو اس میں آپ کو صدقہ اور طفیل نظر آئے گا آقائے دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ ہی کی برکت نظر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس دنیا کے 4000 یا 3000 انسانوں کی طاقت عطا فرمائی تھی۔ جنت کے 40 یا جنت کے 30 آدمیوں کے برابر اللہ نے آپ کو قوت اور طاقت عطا فرمائی، آپ کو بڑا دل عطا فرمایا، بڑا کلیجہ عطا فرمایا۔ وہ قوت اور طاقت جو اللہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خلیفہ اکبر ہیں اللہ کے، جو مناسب ہو سکتی تھی توانائیاں اور طاقتیں، اللہ نے وہ تمام آپ کی ذات کے اندر ودیعت فرمائی۔ تمام صلاحیتیں، تمام استعدادیں، تمام کمالات اور خوبیاں اور تمام محاسن سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو متصف فرمایا اور ان صلاحیت اور کمالات کو آپ کی ذات کے اندر رکھ دیا۔ لیکن اس کے باوجود وہ کلام الہی جو اللہ نے تمام انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا، جب میرے آقا کے اوپر غار ہیرا کی تنہائیوں میں نازل کیا جاتا ہے، آپ کا چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے۔ ابتدائی وحی کے نزول کے بعد آپ کانپتے ہیں، تھراتے ہیں اور غار ہیرا کی بلندی سے نیچے اترتے ہوئے آتے ہیں، اس حالت میں کہ آپ کے قدم ڈگمگا رہے ہیں، بدن کے اوپر بخار ہے، بدن کے اوپر لرزہ اور کپکپی طاری ہے۔ آپ سنبھل کر اپنے قدم رکھتے ہیں کہ غار ہیرا سے اترتے ہوئے کہیں قدم پھسل نہ جائے، کہیں آپ گر نہ جائیں۔ دوسری طرف بخار کی حرارت ہے، تمازٹ ہے، خوف اور ڈر کی وجہ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے عرض فرماتے ہیں، زملونی زملونی انی خشیت علی نفسی، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ وفادار بیوی آپ کی رفیقہ حیات چمٹ کر آپ سے عرض کرتی ہیں، اے میرے سرتاج، اے میرے شریک حیات، اللہ تبارک و تعالی آپ جیسے کامل انسان، ہمدرد اور بہی خواہ انسان کو اور اتنے اعلیٰ اخلاق رکھنے والے انسان کو کبھی ہلاک نہ کرے گا، جس کے اندر اس زمانے کے اندر وہ خوبیاں پائی جائیں جو کسی کے اندر نہیں پائی جاتی۔ آپ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، آپ بیواؤں کے لیے کماتے ہیں، آپ معدوموں کی خبر گیری کرتے ہیں اور آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ ناداروں کے لیے کما کر دیتے ہیں، آپ بیماروں کی عیادت کرتے ہیں۔ آپ جیسا انسانیت کا ہمدرد اس دنیا کے اندر نہیں، ان خوبیوں کے ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کو ہلاک نہ کرے گا۔ اللہ نے جب کلام نازل فرمایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے ہیں تو آپ کب کپا رہے تھے۔ جب کہیں آپ کے اوپر وحی
وحی نازل ہوتی، اونٹ کے اوپر سوار ہوتے تو اونٹ اور اونٹنی بوجھ برداشت نہ کر سکتی اور بیٹھ جاتی، آپ کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہو جاتا، آپ کے چہرے انور کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ یہ وحی الہی کا بوجھ تھا جو میرے آقا نے برداشت کیا، اور پھر میرے آقا کے توسط سے تمام امت کی طرف یہ منتقل ہوا، اور آپ کی برکت سے چھوٹا معصوم بچہ بھی حافظ قرآن بن سکتا ہے۔ وہ کلام الہی جس کو براہ راست اگر کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس کی چٹانیں ٹوٹ جاتی، اور وہ اس امانت الہی اور کلام الہی کا تحمل نہ کر سکتا تھا، لیکن میرے آقا نے اس بوجھ کو برداشت کیا۔ براہ راست اگر کسی انسان کے اوپر میرے آقا کے علاوہ نازل کیا جاتا تو کوئی انسان اس کو برداشت نہ کر سکتا تھا۔ جس طرح سورج کی تمازت اور اس کی حرارت اور اس کی گرمی جو اللہ تعالیٰ نے ایک آگ کا گولا اس کو بنایا ہے، چوتھے آسمان کے اوپر ہونے کے باوجود اپنی حرارت اور تمازت سے پورے عالم کو منور اور روشن کیے ہوئے ہے اور حرارت پہنچا رہا ہے۔ مئی اور جون کے مہینے میں جب ہمارے سروں پر سے خط استوا سے یہ گزرتا ہے تو لوگ پسینے سے شرابور ہوتے ہیں۔ چوتھے آسمان پر رہنے کے باوجود اس کی گرمی اور اس کی حرارت کو انسان برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور بعض علاقوں کے اندر انسانوں کے رنگ سیاہ اور کالے ہو جاتے ہیں، ان کا خون جل جاتا ہے، زمین اس کی گرمی کی وجہ سے پھٹ جاتی ہے اور اپنی پیاس اور تشنگی کی شکایت کرنے لگتی ہے۔ تو براہ راست اس سورج کی حرارت اور اس سورج کی گرمی کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن وہی سورج کی گرمی جب چاند کے اوپر پڑی اور چاند نے اس نور روشنی کو اور اس گرمی کو اخذ کیا، چاند کے اندر نورانیت پیدا ہوئی، چاند کے اندر خنکی پیدا ہوئی، اور اس حرارت اور گرمی کی اور تپش کے اندر کمی واقع ہوئی۔ اب چاند جب اپنی روشنی زمین کے اوپر ڈالتا ہے، ہر آدمی اس سے فرحت اور انبساط محسوس کرتا ہے، پھلوں کے اندر رس پیدا ہو جاتا ہے، فصلیں اس کی وجہ سے پکنے لگتی ہیں اور اس کے اندر رس گھلنے لگتا ہے، پھول کھلنے لگتے ہیں، سرسبز و شادابی اور ہریالی آنے لگتی ہے۔ وہی سورج کی گرمی جس کو کوئی برداشت کرنے کی براہ راست طاقت نہیں رکھتا، لیکن جب چاند نے اس کو اخذ کیا اور چاند اپنی روشنی زمین پر جب پھینکتا ہے تو ہر آدمی اس سے انبساط اور فرح محسوس کرتا ہے، کوئی اس سے اکتاتا نہیں، تکلیف محسوس نہیں کرتا۔ تو اسی طریقے سے براہ راست اگر قرآن کسی اور مخلوق کے اوپر نازل کیا جاتا کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کے نزول کے لیے اس کائنات کے اندر سب سے منتخب، سب سے مضبوط، سب سے بہترین صلاحیت والا انسان، سب سے بہترین خوبیوں والا انسان جس کو اللہ نے بہت زیادہ طاقت عطا فرمائی، اس کے قلب اطہر کا انتخاب فرمایا۔ نزل به الروح الامین علی قلبی، حضرت جبرائیل اس وحی الہی کو اور قرآن کریم کو لے کر آپ کے قلب اطہر پر نازل کرتے ہیں، اور جب آپ اس کو اخذ کر لیتے ہیں، اب آپ کی مبارک زبان سے اس محفوظ کیے ہوئے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس کے معانی بیان کیے جاتے ہیں، اس کے اندر پوشیدہ اسرار و رموز اور حکمت بیان کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، سامنے والا اس کو محفوظ کرتا ہے۔ میرے آقا نے سب سے پہلے محفوظ کیا، اور آپ کے قلب مبارک سے جب نکلتا ہے زبان کے واسطے سے تو ہر انسان کے لیے اس کا تحمل کرنا اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے جتنا سورج کی گرمی چاند پر پڑی، اور چاند جب اپنی نورانیت سے پورے عالم کو منور کرتا ہے تو ہر آدمی اس کو آسانی کے ساتھ برداشت ہی نہیں کرتا بلکہ اس سے فرحت اور انبساط محسوس کرتا ہے۔ تو یہ حافظ قرآن بن جانا آقائے دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور آپ کا طفیل ہے۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں۔ بسالے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو،
بسا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ محترم حضرات اور حاضرین اجلاس، چونکہ پس پردہ میری دینی اور ایمانی بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، عام طور سے روئے سخن اور مخاطب مرد ہوتے ہیں اور زیادہ تر مردوں ہی سے متعلق باتیں بیان کی جاتی ہیں، اس لیے میں چند باتیں ایسی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مخاطب مرد ہوں، اگر حاضر رہنے والے دل سے اور کان سے وہ سنے اور قبول کرے تو انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا، اور پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی میری دینی اور ایمانی ماں اور بہنوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے اندر 5 چیزیں رکھی، اور ان 5 چیزوں میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو اضطراری ہیں، عورت مجبور، اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو اختیاری ہیں۔ حدیث پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا یا معشر النساء تصدقنا فإنی أريتكن أكثر أهل النار، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کیا کرو، خیرات کیا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اس لیے کہ جب میں نے معراج کی رات میں جہنم کو دیکھا تو سب سے زیادہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو جلتا ہوا دیکھا ہے۔ عورتیں آپ کے زمانے کی عرض کرنے لگی فَقُلْنَا وَلِمَ يَا رسول اللہ، کہنے لگی کس وجہ سے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا ان کے اندر 5 عیب اور 5 کمیاں پائی جاتی ہیں۔ 2 عیب اور 2 کمیاں ایسی ہیں جو اضطراری ہیں اور مجبور ہیں، اپنے اندر سے ان کو دور کرنے کا ان کو اختیار نہیں، اور 3 عیب اور 3 برائیاں ایسی ہیں جو ان کی اختیاری ہیں، اگر چاہیں تو اپنے اندر سے ان کو نکال سکتی ہیں، اپنی زندگی سے نکال کر ان کو پھینک سکتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان عورتوں کے اندر عقل کی بھی کمی ہوتی ہے اور دین کی بھی کمی ہوتی ہے، عقل کی بھی کمی ہوتی ہے اور دین کی بھی کمی ہوتی ہے۔ عقل کی کمی کا ہونا اور دین کی کمی کا ہونا یہ ایسی کمی ہے اور عیب ہے کہ بیچاری عورتیں اس کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتی۔ یہ فطری طور پر ان کی فطرت، ان کی سرش، ان کی جبلت اور ان کی عادت کے اندر رکھا گیا ہے، اس کو دور کرنے کا ان کو اختیار نہیں۔ اور 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کو دور کر سکتی ہیں اور جنت کی حقدار بن سکتی ہیں۔ عورتیں عرض کرنے لگی اے اللہ کے رسول، کس وجہ سے ہم جہنم میں سب سے زیادہ جائیں گے، اور سب سے زیادہ تعداد میں آپ نے جہنم میں ہم عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک عیب اور ایک برائی کہ تم لان تان بہت کرتی ہو، گالی گلوچ بہت کرتی ہو، عیب دوسروں کے اوپر بہت لگاتی ہو، دوسرا عیب کہ تم شوہر کی ناشکری کرتی ہو، کفران نعمت کرتی ہو، اور تیسرا عیب یہ ہے باوجود عقل کی کمی کے بڑے سے بڑے عقل مند، بڑے سے بڑے دانشمند کی عقل کو اچک بھی لیا کرتی ہو، اسے مبہوت اور مجنون اور پاگل بنا دیا کرتی ہو۔ تمہاری میٹھی میٹھی باتیں، تمہاری موہنی صورت، تمہارے ناز و انداز، تمہارے طور اور طریق اور تمہارا یہ اٹھلانا اور اس کے دل کو بہلانا، جب چاہتی ہو اس طریقے سے اس کو بہکا دیتی ہو اور اس کی عقل کو اچک لیا کرتی ہو۔ اور آپ نے فرمایا تمہارے اندر دین کی بھی کمی ہے، عقل کی بھی کمی ہے۔ صحابیات عرض کرنے لگی اے اللہ کے رسول دین کی کیا کمی ہے؟ آپ نے فرمایا کیا جب ہر مہینے کے اندر ناپاکی کے ایام آتے ہیں تو تم میں کی ہر عورت ان ناپاکی کے دنوں میں نہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے؟ ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا جائز نہیں، نماز پڑھنا حرام، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ناجائز۔ کیا یہ دین کی کمی نہیں پائی گئی؟ مرد کے لیے کوئی ایسا زمانہ نہیں آتا کہ اس کے اندر ان عبادتوں کو اس کے لیے ممنوع اور حرام قرار دے دیا جائے۔ اور عقل کی کمی یہ ہے کہ نصاب شہادت 2 مرد ہیں، اور اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں،
یعنی ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کو رکھا گیا، قرآن کریم میں بیان کیا گیا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے، یہ اس کی عقل کی کمی ہے۔ تو دو چیزیں ایسی ہیں، دین کی کمی یہ پوری دور نہیں کر سکتی، عقل کی کمی یہ دور نہیں ہو سکتی، لیکن لان تان زیادہ کرنا، برا بھلا کہنا، گالی گلوچ کرنا، شوہر کی ناشکری کرنا اور مردوں کو مبہوت کر دینا، ان کی عقلوں کو اچک لینا، ان کو اگر چاہے تو یہ دور کر سکتی ہیں اور جنت کی حقدار بن سکتی ہیں۔ دو چیزیں ایسی کیوں رکھی عورت کی فطرت میں کہ جن کو وہ دور کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتی؟ تو اس کی وجہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی کہ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ عورت تکبر کے اندر، غرور اور گھمنڈ کے اندر ایک دم مبتلا ہو جاتی ہے۔ اگر ذرا نمازیں زیادہ پڑھنے لگے، اپنے آپ کو راویہ بصریہ سمجھنے لگے گی، راویہ ادویہ کا مقام حاصل کرنے والی سمجھنے لگے گی، سمجھے گی میں تو حفصہ بنت سیرین بن گئی، سمجھے گی میں تو الیاذ باللہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے شانہ بشانہ اور دوش بدوش چلنے لگی ہوں، تو ذرا سی عبادت کرنے کے نتیجے میں اتنی وہ اپنی ظرف کی کمی کی وجہ سے وہ غرور اور تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اس کے اندر یہ کمیاں فطری طور پر اس لیے رکھی ہیں تاکہ تکبر کے اندر مبتلا نہ ہو۔ تکبر صرف اسی ذات کو زیبا دیتا ہے جو تمام صفات کمال کو جامع ہو، تمام نقائص سے، تمام برائیوں سے، تمام عیوب سے مبرہ اور منزہ اور پاک اور صاف ہو، اور پوری کائنات کے اندر ساتوں زمینوں سے نیچے سے لے کر ساتوں آسمان کے اوپر تک اگر ہے ایسی ذات تو صرف ایک ہی ملے گی، اور وہ ہے ہمارا خالق و مالک، ہمارا رازق، ہمارا پالنہار اور پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالی کی ذات تمام عیبوں سے پاک، تمام عیوب سے اور نقائص سے مبرہ اور منزہ۔ اس لیے صرف تکبر اور غرور اور گھمنڈ اور بڑائی صرف میرے پروردگار کو زیب دیتی ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی تکبر کرنا جائز نہیں۔ اسی لیے حدیث قدسی کے اندر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ارشاد فرمایا العظمت ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعنی فیہما قسمتہ، یہ تکبر اور یہ عظمت میری لنگی اور میری چادر ہے، یہ تکبر سے میری ذات کو زیبا دیتا ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر کسی مخلوق نے بھی، چاہے انسان ہو یا جنات یا فرشتے، کسی نے اگر تکبر کیا اس کی گردن کو توڑ کر رکھ دوں گا، جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی قباحت اور شناعت بیان کی۔ قرآن کریم کے اندر حضرت لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور تکبر کی مذمت اور برائی بیان کی، جس کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر نقل فرمایا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، زمین کے اندر اکڑ کر مت چلنا، زمین کے اندر تکبر کر کے مت چلنا، اپنا سینہ پھلا کر، اپنے مونڈوں کو ہلاتا ہوا، سینہ تان کر، دوسروں کا حقیر سمجھتا ہوا، اپنی طاقت پر، اپنے پیسے پر، اپنی زمین جائیداد پر، اپنے بنگلے اور کوٹھی کے اوپر، اپنی اولاد کے اوپر، اپنے ذاتی کمالات کے اوپر تکبر مت کرنا۔ لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو تکبر کرتے ہوئے اگر چلے گا، تیرے تکبر کی وجہ سے زمین پھٹ نہیں سکتی، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، اور آسمان اور پہاڑوں کی بلندیوں کو اور آسمانوں کی بلندیوں کو تو چھو نہیں سکتا۔ تیری حیثیت تو تیری فطرت کیا ہے، تیری پیدائش، تیری ابتدا ناپاک ہے، تیرا درمیانی ناپاک ہے، اور تیری انتہا کیڑے مکوڑوں کی غذا بن جانا ہے۔ تو نطفہ تھا، ناپاک قطرہ تھا جو مادر رحم کے اندر ٹپکایا گیا، اب جوان توانا حالت کے اندر جب چلتا ہے تو کتنی نجاست، پیخانہ اور پیشاب اور ناپاک خون تیرے بدن کے اندر، تیرے مثانے کے اندر، تیرے معدے کے اندر، تیرے بدن کے اندر چلنے والی رگوں کے اندر ناپاک خون دوڑ رہا ہے، اور جب تیرا انتقال ہو جائے گا، قبر کے حوالے کر دیا جائے گا، کیڑے مکوڑوں کی تو غذا بنے گا، تیرا پیٹ پھٹے گا، آنکھیں
آنکھوں کے حلقے آنکھیں حلقوں سے نکل آئیں گی اور تیری کھال اور تیرا گوشت اور پوست تمام خاک کے اندر مل جائے گا، تیرا وجود تیرا سراپا ختم ہو جائے گا۔ پھر تو کس وجہ سے تکبر کرتا ہے؟ اپنی ابتدا کو دے، اپنی درمیانی حصے کو دے اور اپنی انتہا کو دے۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، لوگوں کے سامنے اپنے گالوں کو پھلا پھلا کر مت چل، اکڑ اکڑ کر مت چل، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن کر رہے۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جب چلتے ہیں زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، متانت اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، اطمینان اور سکون کے ساتھ چلتے ہیں، کسی کو حقیر نہیں سمجھتے، کسی کو ذلیل نہیں سمجھتے، عبدیت اور بندگی، تواضع اور انکساری، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کے سامنے اس کا اظہار کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ اگر تو نے دنیا کے اندر تکبر کیا تو یاد رکھ میدان محشر جب بپا ہوگا، اولین آخرین جب جمع ہوں گے تو ایسے متکبر لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چوٹیوں کی شکل کے اندر اٹھایا جائے گا، مناسب سزا دی جائے گی۔ دنیا کے اندر بڑا سمجھتا تھا، آخرت کے اندر سب سے حقیر اور ذلیل بنا کر چوٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا اور تمام انسان اپنے پیروں سے ان کو رونگتے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے اندر یہ دو عیب اور دو کمیاں رکھی کہ دیکھو تکبر کے اندر مبتلا مت ہو جانا، غرور مت کرنا، نمازیں پڑھو تو اللہ کا فضل سمجھو، روزے رکھو تو اللہ کی نعمت سمجھو، اللہ طاعت اور عبادت کی توفیق دے تو اللہ کا فضل سمجھو، خیرات اور صدقے کی اللہ توفیق عطا فرمائے تو اللہ کا انعام سمجھو، اور اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ سے ڈرتے بھی رہو کہ اللہ کی شان بے نیازی کا اظہار نہ ہو جائے۔ دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ ان تمام طاعت اور عبادات کو قبول کرے تو تاکہ تکبر کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو کمیاں اور دو عیب ایسے رکھے ہیں کہ عورتوں کی فطرت میں داخل ہیں، ایک عقل کی کمی اور ایک دین کی کمی، اور تین چیزیں ایسی ہیں جو اختیاری ہیں۔ تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو، برا بلا بہت کہتی ہو، گالی گلوچ بہت کرتی ہو، نہ شوہر کو دیکھتی ہو اور نہ اولاد کو دیکھتی ہو، نہ سسر ساس کو دیکھتی ہو، نہ اپنے بھائی اور بہنوں کو دیکھتی ہو، ذرا مزاج کے خلاف ہوا تو بس اناپ شناپ ہے، ایک راگ کا الاپنا ہے، گالی گلوچ ہے، پڑوسنوں کے ساتھ نہ تعلقات ہیں تو ایسے جو شریعت کے خلاف ہیں، زبان سے ایذا رسانی، ہاتھ پیروں سے دوسروں کو تکلیف پہنچانا۔ دیکھو لعن طعن مت کرو، کسی کو برا بھلا مت کہو، مبادا ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے کوئی بد دعا یا کلمہ نکلا، کوئی برا کلمہ نکلا اور وہ قبولیت کی گھڑی ہوئی، اللہ نے اس بد دعا یا کلمے کو اگر قبول کر لیا تو پھر اگر اولاد کے بارے میں وہ جملہ لکھا ہے تو تمہارے لیے ہی وہ درد سر اور وبال جان بن جائے گا۔ ایک عورت اپنے بیٹے کو برا بھلا کہہ رہی تھی، لعن طعن کر رہی تھی، کہتے کہتے یہاں تک کہا خدا کرے تو چارپائی پہ لگ جائے۔ قبولیت کی گھڑی تھی، ایک 24 گھنٹے میں ایسا وقت آتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے جو کلمہ نکالے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ اس کی زبان سے یہ نکلا، قبولیت کی گھڑی تھی، وہ بد دعا قبول ہوئی۔ پھر کیا تھا؟ بیماری بڑھتی گئی، بڑھتے بڑھتے کمزور لاغر اور ضعیف ہو گیا، چارپائی پر پڑ گیا۔ اب علاج ہو رہا ہے، ڈاکٹر پر ڈاکٹر، طبیب پر طبیب بدلے جا رہے ہیں لیکن کوئی افاقہ نہیں ہو رہا ہے۔ اب یہ پریشانی کس کو اٹھانی پڑی؟ بیچاری اس ماں کو اٹھانی پڑی جس نے اپنے بیٹے کے بارے میں بد دعا یا کلمہ اپنی زبان سے نکالا تھا۔ اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں لعن طعن مت کیا کرو، کسی کو برا بھلا مت کہو، بد دعا مت کرو، اپنے شوہر کی ناشکری مت کرو، کفران نعمت مت کرو۔ عورتوں کا مزاج ناشکری کا ہے۔ آج شوہر پوری زندگی عیش و آرام کے اندر رکھے، اچھے سے اچھے کپڑے پہنائے، عالی شان گھر کے اندر رکھے، زندگی کی تمام ضروریات مہیا کرے، ہر طرح کی راحت اس کو پہنچائے، لیکن اگر زندگی کے کسی گوشے میں
کوئی کمی واقع ہو گئی تو اس کی زبان پر ناشکری کے کلمات اور الفاظ ہوتے ہیں کہ مجھے اس گھر میں آنے کے بعد کیا ملا ہے سوائے چند لیتھڑوں، چند چھیتڑوں اور چند ٹھیکروں کے سوا۔ اس گھر میں صرف چند ٹھیکرے، چند لیتھڑے اور چند چھیتڑے ملے ہیں، یعنی چھیتڑے کہا اپنے کپڑوں کو، لیتھڑے کہا اپنے چپلوں کو، اور ٹھیکرے کہا برتنوں کو، کہ اس گھر کے اندر پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹے پھوٹے چپل اور پرانے ٹوٹے برتن کے سوا مجھے ملا ہی کیا ہے۔ اس لیے شوہر کی ناشکری نہ کیا کرو۔ یاد رکھو لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ کا پاک ارشاد ہے اگر اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو گی تو اللہ ان نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اور اگر ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، ناشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تیسری چیز آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ دیکھو چاہے عقل کی کمی، دین کی کمی پائی جا رہی ہے، لیکن اتنی ہوشیار، اتنی مکار اور اتنی عیاری بھی ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے عقل مند کی عقلوں کو اچک لیا کرتی ہیں۔ ایک ہے عیاری اور مکاری، اور ایک ہے دانش مندی اور سمجھداری۔ دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں۔ عقل مند اور دانا اور سمجھدار آدمی کی عقل کو اچک لینا، پاگل اور مجنون بنا لینا اور اپنی باتیں منوا لینا، یہ کوئی سمجھداری اور دانش مندی نہیں، بلکہ یہ تو عیاری اور مکاری کہیں گے۔ دونوں چیزیں الگ ہیں، سمجھداری الگ ہے اور شاطریت اور چالاکی پن اور عیاری الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمام فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تمام نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہ کیا۔ پوچھا کہ کس چیز نے تجھ کو روکا، میرے حکموں کو کیوں نہیں مانا؟ کہنے لگا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ شیطان نے اللہ کی نہیں مانی۔ شیطان سمجھدار نہیں، عقل مند نہیں۔ اگر عقل مند ہوتا تو اللہ کا کہنا مانتا، وہ سوچتا کہ اب تک جو آداب اللہ کے لیے تھے، اب تک جو حکم اللہ کے لیے تھا، اللہ نے جب اپنے نائب کے لیے انہی آداب کو بجا لانے کا حکم دیا ہے تو اب اللہ کے نائب کے لیے بھی وہی آداب بجا لانے چاہیے۔ اب تک سجدہ اللہ کے لیے تھا، اللہ نے نائب اپنے خلیفہ حضرت آدم کو بنایا اور ان کے لیے سجدے کا حکم دیا، یہ الگ بات ہے۔ اللہ کے لیے سجدہ عبودیت، بندگی کا سجدہ، اور حضرت آدم کے لیے سجدہ تحیت، مبارکبادی کا سجدہ، سجدہ تعظیمی، یا حضرت آدم قبلہ اور کعبہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ جیسے ہم قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس مطاف میں اللہ کے گھر کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس چہار دیواری کو سجدہ نہیں کرتے، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں لیکن خانہ کعبہ کے سامنے کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمارا قبلہ اور کعبہ جو بنایا ہے، اللہ نے اپنی تجلیات کا مرکز اور مظہر، اپنی صفات جلال اور صفات جمال کا مظہر حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کو قبلہ اور کعبے کی حیثیت عطا فرمائی، حکم دیا سجدہ ہمیں کرو لیکن قبلہ اور کعبہ حضرت آدم کو بناؤ۔ شیطان کی سمجھ میں نہیں آیا اور شیطان نے اللہ کے حکم کے ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ عیار، شاطر اور مکار ہے، سمجھداری نہیں اس کے اندر۔ اگر سمجھداری ہوتی تو سوچتا وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ پالنہار ہے، وہ معبود اور مسجود ہے، جو مجھے حکم دے گا اس کو بجا لانا ہے، اس کے حکم کے بجا لانے میں ہی اس کی رضا اور خوشنودی ہے۔ لیکن اس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، دھتکار دیا گیا اور قیامت تک کے لیے ملعون قرار دے دیا گیا۔ سمجھداری الگ اور مکاری الگ۔ کچھ بچے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک قصہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک حافظ صاحب بچوں کو پڑھاتے تھے، کوئی ان کے پاس بتاشے لے کر آیا۔ پرانے زمانے میں مٹی کے بدنے چلتے تھے، انہوں نے بتاشے اس مٹی کے بدنے میں رکھے اور اوپر سے آٹے سے بند کر دیے۔
تاکہ میں اگر ضرورت سے جاؤں تو کوئی بچہ نکال کر نہ کھا جائے۔ بچوں کے مزاج میں شرارت ہوتی ہے، طبیعت میں منچلا پن ہو جاتا ہے۔ حافظ جی کسی کام سے گئے، اب بچوں نے سوچا بتاشے کیسے کھائیں، اگر اوپر سے آٹا ہٹاتے ہیں حافظ جی کو پتا چل جائے گا کہ کس نے آٹا کو ہٹایا ہے اور اس میں سے بتاشے نکال کر کھائے۔ سوچتے رہے، تدبیر ذہن میں آئی، اس کے ٹٹنوں کی طرف سے اس کے اندر پانی ڈالا، اس کو خوب ہلایا، بتاشے تمام کے تمام شربت بن گئے اور ٹٹنوں کے راستے سے سب بچے باری باری پی گئے اور وہ بدرہ ایسے ہی رکھ دیا۔ اب دیکھیے، اسے سمجھداری نہیں کہیں گے، یہ ہے شرارت اور یہ ہے مکاری۔ بچوں کے اندر اگر سمجھداری ہوتی اور عقل مندی ہوتی، وہ یہ سوچتے کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے استاذ کو راحت پہنچائے، اپنے استاذ کی خدمت کرے، اپنے استاذ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، ایذا نہ پہنچائے۔ سمجھداری کا تقاضا، دانشمندی کا تقاضا خدمت اور راحت پہنچانا ہے، نہ کہ اذیت اور تکلیف پہنچانا۔ تو یہ مکاری عیاری الگ چیز ہے، سمجھداری اور عقل مندی دونوں یہ الگ چیز ہے۔ اس لیے عورتوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ باوجود دین کی کمی کے، عقل کی کمی کے، بڑے سے بڑے عقل مند کی عقلوں کو اچک لیا کرتی ہیں، مبہوت اور مجنون اور پاگل بنا دیا کرتی ہیں۔ اگر گھر کی عورت اگر اپنے شوہر سے چاہے کہ شادی بیاہ کے اندر یہ تمام خرافات کروانی ہے تو وہ کروا کر رہے گی، اگر اس کو ناچ گانا کروانا ہے تو منوا کر رہے گی، اور واقعی اگر عورت چاہے اپنے شوہر کو کہ 5 وقتہ نمازی بنا دے، پکا روزے دار بنا دے، سچا پکا مسلمان بنا دے، تو یہ عورت اپنے شوہر کو ایسا بھی بنا سکتی ہے۔ تو عورت باوجود عقل کی کمی کے، دین کی کمی کے، مردوں سے اپنی بات کو منوانے کا ہنر جانتی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک جب یہ 3 برائیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، 3 کمیاں پائی جاتی ہیں، لان تان زیادہ کرنا، شوہر کی ناشکری کرنا، بڑے بڑے عقل مندوں کی عقلوں کو اچک لینا، لہذا ان برائیوں کو دور کریں اور اپنے اندر کمال پیدا کریں، اللہ کی طاعت اور عبادت کریں اور سوچیں کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، ہمیں قبر کے اندر جانا ہے اور قبر کے اندر زندگی کے اعمال کے بارے میں سوال و جواب ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قبر کے اندر 3 سوال فرشتوں کے ذریعے کروائے گا، من ربک وما دینک وما تقول فی ھذا الرجل، تیرا پروردگار کون ہے، تیرا نبی کون ہے اور تیرا مذہب اور تیرا دین کیا ہے۔ اگر اس نے دنیا کے اندر اللہ کی مانی کہے گا ربی اللہ، اگر آقا دو جہاں کی تعلیمات پر عمل کیا کہے گا یہ تو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسلام کے تقاضوں پر، دین کے تقاضوں پر عمل کیا کہے گا دین الاسلام، میرا مذہب میرا دین دین اسلام ہے۔ مرد بھی اور عورت بھی امتحان میں جب کامیاب ہو جائیں گے فرشتے ان سے کہیں گے نم کا نومت العروس، سو جا پہلی دلہن کی طرح، پہلی رات کی دلہن کی طرح۔ اس کو وہی جگائے گا جو سب سے بڑا اس کا محبوب ہوگا، یعنی اس کا شوہر ہوگا۔ تو دنیا کے اندر جنہوں نے اللہ کی طاعت اور عبادت کی، تو جس طریقے سے نئی نویلی دلہن کو راحت اور آرام ہوتا ہے، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں، کسی طرح کی کوئی اذیت نہیں، اسی طریقے سے جب اللہ کے احکام پر، میرے آقا کی تعلیمات پر اور دین کے تقاضوں پر عمل کر کے یہ میری ماں اور بہن اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے، تو اس کو فرشتے خوشخبری دیں گے کہ اب تو دلہن کی طرح سو جا، اور تو اب اللہ تبارک و تعالی ہی تجھے میدان محشر میں اٹھائے گا۔ اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جنت کا بستر بچھا دو، جنت کی کھڑکیاں کھول دو، جنت تاکہ وہاں سے خوشبو والی ہوائیں آئیں اور جنت کا لباس اس کو پہنا دو، اس کو یہ عیش و آرام ملتا رہے گا یہاں تک کہ میدان محشر برپا ہوگا۔ 3 اختیاری برائیاں ہیں جن کو چاہے تو عورتیں دور کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتی ہیں۔ 3 ہی سوالات قبر کے اندر ہوں گے، اور جب میدان محشر برپا ہوگا تو آقا دو جہاں حضرت محمد
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, युहशरुन्नास सलासता असनाफ, मैदान महशर के अंदर लोगों को उनकी कब्रों से उठाया जाएगा तीन हालतों पर। तीन किस्म के लोग होंगे। युहशरुन्नास यौमल क़ियामा सलासता असनाफ, तीन किस्म के लोग उठेंगे, सिनफन रुकबाना व सिनफन मुनशातन। एक किस्म वो होगी कि जो सवार होकर आएंगे मैदान महशर में, एक किस्म उन इंसानों की होगी कि जो पैदल चलकर आएंगे, और तीसरी किस्म उन लोगों की होगी जो दुनिया के अंदर नाफरमानी करते थे, अपने चेहरों के बल चलते हुए आएंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह इस दुनिया के अंदर किसी खारदार वादी से कोई इंसान गुजरता है, कांटों भरी वादी से गुजरता है और अपने आप को बचाता है, मैदान महशर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला उनको उनके चेहरों के बल चलाएगा। जिस जात ने इस दुनिया के अंदर पैरों के बल चलने की ताकत अता फरमाई है, सहाबाए किराम ने यही पूछा था, ए अल्लाह के रसूल, क्या मैदान महशर में अल्लाह के नाफरमान और बागी बंदे अपने कदमों के बल, अपने चेहरों के बल चलेंगे? कहा कि हाँ, वो जात जिसने इस दुनिया के अंदर उनको पैरों के बल चलाया है, वही जात उनको मैदान महशर में चेहरों के बल चलाएगी, और हर टीले और हर कांटे और हर ऊंच नीच से अपने चेहरे को बचाते हुए होंगे। ये वो लोग होंगे जिनका आमाल नामा उनकी बदआमालियों और उनके गुनाहों से सियाह और तारीक होगा, और ये जहन्नम का ईंधन बनाए जाएंगे। और वो लोग जो सवार होकर आएंगे, सवारियां मुख्तलिफ होंगी, वो लोग होंगे कि जिन्होंने दुनिया के अंदर सिर्फ अल्लाह की ताअत और इबादत की और कामयाब हुए, अल्लाह ताला उनको नेक आमाल को उनकी सवारी बना देगा, और सवारी पर सवार होकर मैदान महशर में अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे। और एक किस्म वो होगी जो पैदल चलकर अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे। वो लोग होंगे जिनके अच्छे और बुरे दोनों आमाल मिले जुले होंगे। अल्लाह अगर अपना फजल फरमाएगा तो उनको मुआफ फरमा देगा। मैदान महशर जब बर्पा होगा तो तीन तरह की अल्लाह के दरबार में पेशियां होंगी। जब दो पेशियां होंगी तो पहली पेशी के अंदर तो अल्लाह के दरबार में झगड़ेंगे, लड़ेंगे, उनके खिलाफ गवाह पेश कर दिए जाएंगे, रजिस्टर पेश कर दिया जाएगा, फरिश्ते पेश कर दिए जाएंगे, और अल्लाह फरमाएगा ये तुमने गुनाह किए थे? कहेंगे हमने नहीं किए, हमने कोई गुनाह नहीं किया। अल्लाह से झगड़ेंगे, अल्लाह के सामने लड़ेंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जब उनके खिलाफ गवाह पेश कर देगा, उनके मुंहों पर मोहर लगा देगा, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अब उनके आजाद जवारे बोलेंगे और तमाम सबूत फराहम कर दिए जाएंगे, पेश कर दिए जाएंगे, तो अब इनकार की कोई गुंजाइश ना होगी। तो कहेंगे ए अल्लाह, हमसे भूल से हो गया था, गलती से हो गया था, अब माजरत पेश करेंगे, अब उज्र पेश करेंगे। और तीसरी मर्तबा जब अल्लाह के सामने पेशी होगी तो अल्लाह ताला अमाल नामों को उड़ा देगा। जो अच्छे होंगे उनके सीधे हाथ में अमाल नामा आएगा, जो बुरे और गुनाहगार होंगे बाएं हाथ में अमाल नामा आएगा। इस तरह अल्लाह के दरबार में तीन पेशियां होंगी, और इन तीन पेशियों में आखिर में अल्लाह तबारक व तआला खड़े और खोटे को मुमताज कर देगा, अच्छे और बुरों को मुमताज कर देगा, जन्नती और जहन्नमी दोनों को अलग अलग फरमा देगा। अल्लाह हम सब का शुमार जन्नतियों में फरमाए। एक मर्तबा आकाए दो जहां हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के हुजरे में जब दाखिल हुए तो देखा कि हजरत आयशा रो रही हैं। आपने पूछा कि आयशा क्यों रो रही हो? कहने लगी, ज़करतुन्नार, मुझे जहन्नम की आग याद आ गई, महशर के होलनाक मनाजिर याद आ गए। ए अल्लाह के रसूल, ए मेरे सरताज हबीब रब्बे कायनात, क्या आप अपने अहले वयाल को मैदान महशर में भूल तो न जाएंगे? वो 100,000 आलम लिए हुए मैदान महशर, जहां 1 मील के फासले के ऊपर सूरज होगा और वहां जमीन बदल दी जाएगी, कोई टीला ना होगा, और वहां तमाम आमाल पेश किए जाएंगे। सामने देखागा जहन्नम के भड़कते हुए शोले नजर आएंगे, दाईं तरफ देखेगा उसके आमाल नामे नजर आएंगे, जिधर देखेगा बाईं तरफ देखेगा बुराइयां नजर आएंगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगी,
اللہ کے رسول کیا آپ ہمیں اور اہل بیت کو بھول تو نہ جاؤ گے اس ہولناکی کے عالم میں جہاں کوئی پرسان حال نہ ہوگا؟ تمام اولین آخرین پروانوں کی طرح، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح بھاگتے ہوئے ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، نہ بیوی شوہر کی، نہ شوہر بیوی کا، نہ بھائی بھائی کا، نہ بہن بھائی کی، نہ باپ اولاد کا، اور نہ اولاد والدین کی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اے آقا دو جہاں، کیا آپ ہمیں وہاں یاد رکھیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چہیتی لاڈلی عفیفہ کائنات حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ 3 مقامات ایسے ہوں گے کہ وہاں کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ایک عند المیزان وعند الصراط وعند الکتاب، ایک تو اس وقت جب میزان عدل قائم کر دی جائے گی، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تبارک و تعالی انصاف کی ترازو کو میدان محشر میں قائم کر دے گا، جس کا ایک ایک پلہ اتنا بڑا ہوگا جس کے اندر زمین اور آسمان سما جائیں۔ اس کی ایک زبان ہوگی، اس کی 2 آنکھیں ہوگی، آنکھوں سے دیکھتی ہوئی ہوگی وہ ترازو، اور زبان سے بولتی ہوئی ہوگی۔ تمام انسانوں کے اعمال اس ترازو کے اندر تولے جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کے نیک اعمال کا پلہ جھک جائے گا، منمانی عیش و آرام کی زندگی کے اندر ہوگا، لیکن جس کے برائیوں کا گناہوں کا پلہ جھک گیا اس کا ٹھکانہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، ہاویہ ہوگی، جہنم ہوگی۔ اے عائشہ اس وقت جب تک یہ پتہ نہ چل جائے کہ کس کا ترازو نیکیوں کا جھک گیا ہے یا گناہوں کا جھک گیا ہے، اس وقت وہ کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ دوسرا وہ موقع جب تمام کو پل صراط سے گزارا جائے گا، وہ پل صراط کہ جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ گرم ہے۔ جہنم کی پشت پر اس پل صراط کو قائم کر دیا جائے گا، کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو اس پر سے گزارا نہ جائے گا، لیکن نیک لوگ ہوں گے وہ پل جھپکنے کے بقدر گزر جائیں گے، بجلی کے چمکنے کی طرح پل صراط سے گزر جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے ہواؤں کے جھونکوں کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ پرندوں کے اڑنے کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے تیز رفتار گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے پیدل دوڑنے کی طرح گزریں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے چل چل کر گزریں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب پل صراط کے اوپر قدم رکھیں گے، پل صراط کے نیچے جو جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے ان کے قدموں سے لپٹ جائے گی، اپنے گھٹنوں کے بل پل صراط پہ گر جائیں گے، ان کے گھٹنوں کو بھی وہ آگ پکڑ لے گی، پھر اپنے سینے اور پیٹ کو پل صراط پر لگا دیں گے تاکہ گر نہ جائے، آگ ان کو لپٹ جائے گی اور ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ دونوں طرف آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے عائشہ، وہ لوہے کے آنکڑے ہوں گے، اور وہ آنکڑے ان کو کھالوں کو اس کے گوشت کو نوچیں گے۔ اگر گناہگار فاسق اور فاجر اللہ کا باغی اور اللہ کا نافرمان بندہ ہوگا، یہ آنکڑے اس کو کاٹ کاٹ کر اور اس کے جسم کے ٹکڑے کر کر کے جہنم کے اندر گرا دیں گے۔ لیکن ایک وہ گناہگار بھی ہوگا جس پر اللہ اپنا فضل فرمائے گا، یہ کبھی گرے گا، کبھی اٹھے گا، کبھی جہنم کی آگ لپٹے گی، کبھی ادھر گرے گا تو یہ آنکڑا اس کو کاٹے گا، کبھی ادھر جھکے گا تو یہ زنبور اس کے گوشت کو نوچے گا، پورا بدن زخموں سے چور ہو جائے گا، لیکن بچتا بچاتا زخم کھاتا ہوا پل صراط سے گزر کر جب اس پار پہنچے گا اور مڑ کر دیکھے گا تو کہے گا سب سے زیادہ خوش نصیب میں ہوں، سب سے زیادہ خوش نصیب میں ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تجھ سے نجات عطا فرمائی اور صحت و سلامتی کے ساتھ گزروا دیا۔ یہ پل صراط ہے عائشہ، اس موقع پر بھی کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کے اعمال نامے کو اڑا دے گا، جو اچھا ہوگا نیک ہوگا دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ آئے گا، کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، میرا رزلٹ آؤٹ ہو گیا، میں امتحان میں کامیاب ہو گیا، لو پڑھو میں اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوا، بھولا نہ سمائے گا، خوشی
سے کبھی باپ کے پاس، کبھی بیٹے کے پاس، کبھی بیوی کے پاس، کبھی رشتے دار کے پاس۔ ابھی تو وہ حالت تھی کہ کوئی کسی کا پرسانی حال نہ تھا، اور اب یہ عالم ہوگا کہ سب کو اپنا رزلٹ اور نتیجہ دکھاتا ہوا نظر آئے گا اور خوشی سے پھولا نہ سمائے گا۔ اور جس کے بائیں ہاتھ کے اندر پشت کے پیچھے سے، اس کے پیٹ سے اس کے بائیں ہاتھ کو پیچھے نکال دیا جائے گا اور اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، کہے گا یا لیتنی لموت کتابیا، یا لیتنی لموت کتابیا، کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ اور وہ موت موت پکارے گا اور کہے گا کاش اس اعمال نامے کے دیے جانے سے پہلے مجھے موت ہی آ جاتی اور یہ اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں جو بے زبان ہیں، جانور ہیں، ان سے تمام کا بدلہ دلوائے گا ایک دوسرے کا، اور پھر فرمائے گا کونوا ترابا، سب کے سب مٹی بن جاؤ۔ ان کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا، لیکن جب اس اللہ کے باغی اور نافرمان کے نامہ اعمال کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جہنم کا ٹکٹ کاٹ دیا جائے گا، اور فرشتے اس کو زنجیروں میں اور بیڑیوں میں جکڑ کر اور قید کر کے لے جا رہے ہوں گے، اس وقت جب اس نے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ تمام جانوروں کو مٹی بنا دیا گیا، اس وقت کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہو جاتا اور جہنم کے عذاب سے ہمیشہ کے لیے نجات پا جاتا، مجھے ہمیشہ جہنم کے عذاب میں جلنا نہ پڑتا۔ اے عائشہ، یہ تین مقامات ایسے ہیں کہ ان تین مقامات میں کامیاب ہو گئے یا ناکام، جب تک پتہ نہ چل جائے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اس لیے میں ماں اور بہنوں سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ اگر اس محشر کی ہولناکیوں سے بچنا چاہتی ہیں، ان تین برائیوں کو اپنی زندگی سے نکال دو اور اپنی زندگی طاعت اور عبادت والی بناؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میدان محشر جب برپا ہوگا، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک تمام اولین آخرین موجود ہوں گے، اتنی بڑی بھیڑ میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ آپ نے فرمایا تین مقامات پر تلاش کرنا، اور تین مقامات کے علاوہ میں کہیں نہیں ملوں گا، ان تین مقامات میں سے کسی نہ کسی ایک مقام پر میں ضرور ملوں گا۔ ایک تو میزان عدل کے پاس ملوں گا، جب میری امت کے نامہ اعمال کو تولا جا رہا ہوگا تو میں ان کی سفارش کروں گا اور ان کو بخشواؤں گا، اعمال نامہ تلوا رہا ہوں گا۔ دوسرا وہ موقع جب میری امت پل صراط پر سے گزر کر جائے گی تو میری امت کے لوگ بھی ان کا یہ شعار ہوگا اور دعائیں کریں گی اللہم سلم اللہم سلم، اور میں بھی اس پل صراط پر کھڑا ہوا اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہا ہوں گا اللہم سلم سلم اللہم سلم سلم، اے اللہ میری امت کو صحت و سلامتی کے ساتھ جب پل صراط سے گزروا کر جنت کے اندر داخل کر دے۔ ان دو مقامات پر تلاش کرنا۔ یا تیسرا مقام حوض کوثر ہوگا کہ جس کے آپ خورے آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کی تعداد سے زیادہ، آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کی روشنی سے زیادہ منور، ایک مہینے کی مسافت کے وقت بے شمار آب خورے اور جام بھر بھر کر میں اپنی امتوں کی پیاس کو بجھا رہا ہوں گا۔ ان تین مقامات میں سے کسی ایک مقام پر مجھے تلاش کر لینا، میں ضرور تمہیں وہاں مل جاؤں گا۔ اگر ہم اپنے آقا دو جہاں کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پینا چاہتے ہیں تو ہماری مائیں اور بہنیں بھی ان اختیاری برائیوں کو اپنی زندگیوں سے نکال دیں، اور مرد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار بندے بن جائیں، طاعت اور عبادت والی زندگی گزاریں۔ رابعہ بصریہ کی زندگی میری ماں اور بہنوں کے سامنے ہو، حضرت فاطمہ الزہرا کا نمونہ ان کے سامنے ہو، حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی ان کے سامنے ہو۔ لیکن افسوس افسوس، آج ہماری ماں اور بہنوں نے ان بزرگ ہستیوں کی زندگی کو پڑھنا، ان کی زندگیوں سے سبق سیکھنا، ان کی تقلید کرنا، ان کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنانا چھوڑ دیا۔ آج اگر ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے نمونہ ہے، تو فحاشی اور عریانیت اور بے حیائی کا ارتکاب کرنے والی، وہ ناچنے والی اور وہ بے حیائی کو فروغ دینے والی وہ بدکار عورتیں ہیں کہ جن کو ہیروئنیں کہتے ہیں، یا ہمارے نوجوانوں کے اگر آئیڈیل یا نمونہ ہے تو وہ فلمی ایکٹر ہیں
یا ہمارے نوجوانوں کے لیے نمونہ ہیں تو وہ کرکٹر ہیں کہ ان کی زندگیوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آخرت کے عذاب سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہیں میری ماں اور بہنیں تو ان کے سامنے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہو، کیسے عبادت کرتی تھی، جب رات میں عبادت کرتی تھی تو اتنا لطف آتا تھا عبادت کرتے کرتے کہ 2 ہی رکعت کے اندر صبح صادق طلوع ہو جاتی تھی اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں سلام پھیرنے کے بعد کہتی تھی اے اللہ تیری راتیں بھی کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ میں صحیح طریقے سے 2 رکعت نماز بھی ادا نہ کر سکی۔ کیسا پردہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے، جب ان کے حجرے میں آقائے دو جہاں کو دفن کر دیا گیا تو جاتی تھی لیکن پردہ نہیں کرتی تھی کیونکہ حضرت عائشہ کے شوہر ہیں۔ ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو دفن کر دیا گیا تب بھی بغیر پردے کے کیونکہ ان کے باپ ہیں، لیکن جب حضرت عمر فاروق کو دفن کیا گیا تو فرماتی ہیں اپنے کپڑوں کو لپیٹ کر احتیاط کے ساتھ پردہ اختیار کر کے میں جاتی تھی۔ عالم برزخ کی زندگی میں ہے، دنیا کی زندگی نہیں۔ قبر کے اندر روزے اطہر کے اندر حضرت عمر موجود ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے ساتھ، لیکن پھر بھی اس حجرے میں داخل ہوتی ہیں تو پردے اور احتیاط کے ساتھ۔ اب ہماری ماں اور بہنوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ زندگی لوگوں کی زندگی کے اندر کن پردے کو اختیار کرتی ہوں گی، اس سے اندازہ لگا سکتی ہیں۔ ایسی زندگی ہماری ماں اور بہنوں کے سامنے ہونی چاہیے اور اسی کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہیے۔ حضرت رابعہ بصریہ کہ بیچاری 8 سال کی عمر میں یا 6 سال کی عمر میں باندی بنا کر ان کی بہنوں نے فروخت کر دیا۔ بصرے کے اندر تحت پڑا، عتیق نامی شخص ان کو خرید کر بہنوں سے لے گیا، ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی اور ایسی جدا ہوئی کہ کبھی ان کو اپنی بہنوں سے ملنا نصیب نہ ہوا۔ بچپن کے اندر ماں اور باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ اس قحط سالی میں ان کی بہنوں نے ان کو باندی بنا کر فروخت کر دیا، لیکن اللہ کی عبادت اور طاعت کرنے والی ایسی بندی کہ 13 سال یا 14 سال کی عمر میں اپنے وقت کی بزرگ اور ولیہ بن گئی۔ ان کو اس کے آقا نے جب دیکھا رات کی تنہائی میں کہ ایک کمرے کے اندر ان کے چراغ جل رہا ہے، دبے دبے پیر گیا یہ سوچ کر کہ اتنی رات میں یہ چراغ کیوں جل رہا ہے، تو دیکھا کہ رابعہ کی اکھڑی اکھڑی سانسیں ہیں، سسکیاں ہیں، آہیں بھر رہی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑی ہوئی عرض کر رہی ہیں اے میرے اللہ، جب تیرا منادی ندا دیتا ہے تو مجھے اپنے آقا کی خدمت سے فرصت نہیں ملتی، اور جب مجھے فرصت ملتی ہے تو میں تیرے دربار میں جب حاضر ہوتی ہوں تو تیری عبادت اور نمازوں کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، اے اللہ میرے اس گناہ کو معاف فرما۔ جب یہ سنا ہے عتیق نے ایسے ہی الٹے پاؤں واپس آیا، پوری رات تڑپتے تڑپتے پوری رات کروٹیں بدلتے بدلتے گزار دی۔ جیسے ہی صبح صادق طلوع ہوئی اور رابعہ بصریہ باندھی بن کر اس کے پاس حاضر ہوئی تو کہتا ہے اے رابعہ میں نے تمہیں اپنی غلامی سے آزاد کیا، میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، صرف اتنی تم سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی تمہارے اوپر ظلم ہوا، کوئی زیادتی ہوئی، خدا را اس کو معاف کر دینا۔ رابعہ بصریہ نے کہا میں تمہارے آزاد کرنے کا کوئی صلہ نہیں دے سکتی، لیکن اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے۔ بچپن کے اندر باندھی بنا کر بیچ دی گئی، غلامی کی زندگی بسر کی، وہ بچپن کا عالم جو اپنے باپ کی گود میں مچلنے کا زمانہ ہوتا ہے، بہنوں سے اٹکھیلیاں کرنے کا زمانہ ہوتا ہے، بھائیوں کے ساتھ کھیلنے کا دور ہوتا ہے، ماں سے ضدیں کرنے کا زمانہ ہوتا ہے، باپ سے ضدیں کرنے کا زمانہ ہوتا ہے۔ بیچاری رابعہ بصریہ کو وہ زمانہ نہ ملا، باپ سے ضد کرنے سے محروم رہی، ماں کی آغوش تربیت میں سونے سے اور پیار کی شفقت سے محروم رہی، بھائی اور بہنوں سے لڑنے اور ہنسنے کھیلنے کے مواقع ان کو فراہم نہ ہوئے۔ پوری زندگی درد کے عالم میں، پوری زندگی اللہ کی محبت میں، اللہ کی طاعت اور عبادت میں انہوں نے گزار دی، لیکن جب آخر میں کسی نے ان سے کہا یہ سبق یاد رکھنے کا ہے کہ اے رابعہ تم تو اللہ کی نیک بندی ہو، اللہ کی مطیع اور فرما بردار بندی ہو،
لیکن تم سے ایک سنت چھوٹ رہی ہے، نکاح کیوں نہیں کر لیتی؟ یہ تو انبیاء اکرام کی سنت ہے۔ کہنے لگی مجھے 3 باتوں کی ضمانت دے دو، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو ایمان پر انتقال ہوگا یا کفر پر ہوگا، ذرا یہ بتا دو، اگر مجھے بتا دو گی تو میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہنے لگی عورتیں کہ یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا، خاتمہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ایمان پر ہوگا یا کفر پر ہوگا۔ کہنے لگی میدان محشر جب برپا ہوگا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ذرا بتا دو میں کن لوگوں میں ہوں گی، میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا یا بائیں ہاتھ میں ہوگا؟ کہا ہمیں پتہ نہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر کہا ذرا اس بات کو بتا دو، ایک جماعت کو جہنم کی طرف اور ایک جماعت کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، مجھے بتا دو کہ میرا شمار جنتیوں میں ہوگا یا جہنمیوں میں ہوگا؟ ان 3 باتوں کے بارے میں اگر تم بتا دو گی تو میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہنے لگی کہ ہم تو نہیں بتا سکتے، پوری زندگی اللہ کی طاعت و عبادت میں بسر کی۔ کہنے لگی جس کو اتنے غم ہو، جس کو اتنے ہموم و افکار نے گھیر رکھا ہو، بتائیے وہ شوہر کے حقوق کیسے ادا کرے گی؟ آج تو ہماری ماں اور بہنوں کو اللہ تعالیٰ نے عیش و عشرت کی زندگی عطا فرمائی، ہر طرح کی فراوانی ہے، ہر طرح کا عیش و آرام ہے، ہر طرح کی راحت ہے، نمازوں کے لیے وقت ہے، اللہ کی طاعت اور عبادت کے لیے فراغت ہے۔ اگر اس حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کی تو ان سے زیادہ ناکام اور نامراد اللہ کے دربار میں کوئی نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔